اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسر کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کو ان کو رکوایا۔ تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں۔ تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے، اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے، آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے۔ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل کہ یہ انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دہشت گردی ہے اور وہ خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، شدید سرد موسم ہے، اور فارمر فاٹا جو کہ مرج ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں پر پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں جب سے مرجر ہوا ہے، تو وہاں پر شدید سردی ہے، اور اس طرح کے بے شمار خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ مرحلہ طے ہوا، اور اس میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے بینچ اور یقیناً الیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے، اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے، اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑک ماری گئی، اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا، 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو
ریگنگ تھی اور پوسٹ ریگنگ وہ ساری آپ کے سامنے ہے. میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا. میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا. تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں. اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو، تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں. 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے. اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کے، یہ کس طرح ہار گئے. ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں. ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کی یا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں. تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے، آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے. آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں. اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارز وجود میں آئے گا، اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں
یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے تو بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے، خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا.